پاک دھرتی کے معزز دوستوں، میں ہوں نوید احمد. آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. ناظرین گرامی، ٹائٹل تو آپ سب نے دیکھ ہی لیا ہوگا. ٹائٹل کے جو میں نے لکھا ہے وہ بالکل بجا اور صحیح لکھا ہے. آج ہمیں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہی چاہیے. وہ اس لیے کہ وہ شخص اس ملک کی ترقی کے لیے کئی کوششیں کر رہا ہے، اور صبح شام کوششیں اسی میں ہے کہ یہ ملک کھڑا ہو جائے، کرپشن ختم ہو جائے. اور اس کرپشن کو روکنے کے لیے آئے دن وہ اپنے وزیروں کی، اپنے ساتھ لوگوں کی تبدیلیاں بھی کرتا رہتا ہے. اب وہ ریزن کیا ہیں، کیوں ہیں، اس بات کا تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں. لیکن اس بحث سے قبل اپنے نئے دوستوں سے بڑے ہی ادب سے درخواست کریں گے کہ سبسکرائب کا بٹن دبا کر ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں. ناظرین گرامی، ابھی کل میں نے ٹویٹر کے اوپر دیکھا، آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا شاید، کہ حمزہ شریف کا بیان آیا ہوا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے کون جمع کرواتا رہا مجھے نہیں معلوم. اگر ان لوگوں کو نہیں معلوم تو پھر کس کو معلوم ہے؟ کبھی ان لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا کہ ہم سڑکیں بنا رہے ہیں جی، کبھی ان لوگوں نے پل بنانا شروع کر دیے، کبھی انہوں نے کچھ، اور اس سے بینیفٹ کس کو دیا؟ اپنی جو ان کی کمپنیاں تھیں ان کو ہی بینیفٹ دیا. اس سے تو یہی لگتا ہے کہ سارا کا سارا فائدہ پولیٹکس بھی اور تجارتی بھی ان لوگوں نے خود کو ہی پہنچایا ہے. اس طریقے سے تو یہ سارے کے سارے ہی مطلب چور کے چور نظر آتے ہیں. اور ساتھ میں اب ایک اور بھی چیز ہمارے سامنے آئی ہے کہ وہ سننے میں آیا ہے کہ جی نواز شریف جو ہے پاکستان میں نہیں آ سکتے کیونکہ سیکیورٹی کا ایشو ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. وہ تو جواب انہوں نے دے ہی دیا شیخ رشید صاحب نے کہ جی ان کو کون سی سیکیورٹی کی ضرورت ہے اور کیا سیکیورٹی چاہتے ہیں. سیکیورٹی بس انہیں یہ چاہیے کہ نواز شریف جیسے کھلے عام گھوم رہے ہیں ایسے ہی کھلے عام گھومتا رہے. جو اسے سزا ہوئی ہے یا جو اپیلیں ہیں وہ مسترد کر دی ہیں عدالتوں نے، وہ ہماری بات سنی جائے. ہم باہر جیسے کھلم کھلا گھوم رہے ہیں ایسے ہی گھومتے رہیں، چاہے ہم نے چوری بھی کی ہے، جو مرضی کیا ہے، لیکن ملک کے اندر جو تم لوگوں نے نقصان کیا ہے اس کا جواب بھی تو چاہیے. اب العزیزیہ کا جو کیس چل رہا ہے اس کا ابھی تک مطلب کیس چل رہا ہے، لیکن یہ کوئی نہ جواب دینے کے لیے تیار ہے نہ کچھ. مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر کیس میں چل کیا رہا ہے. یہ تو عدالت میں ہی، عدالت کو ہی پتہ ہوگا، ہمیں نہیں معلوم. لیکن ایک طریقے سے یہ ملک سے فرار ہی ہیں ابھی تک، نہ کہ ملک میں واپس آئے ہیں اور نہ جواب دے رہے ہیں. اس طریقے سے اگر دیکھا جائے کہ عمران خان صاحب غریبوں کے لیے بھی بہت کچھ کوششیں کر رہے ہیں کہ غریب عوام جو اس مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے وہ صحیح ہو جائے، اس کو کچھ مل سکے. ابھی آپ نے سونے کی قیمت میں بھی تھوڑی سی کمی آئی ہے اور ڈالر کو بھی تھوڑی سی بریک لگ گئی ہے، تو یہ ہمارے ملک کے لیے ایک اچھی خبر ہے، نہ کہ نقصان دہ. اور اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے کہ کراچی کے حالات بھی دیکھے جائیں تو کراچی کے اندر آئے دن ہم سنتے ہیں کہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. نہ جانے وہ کون سے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور کیسے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. ادھر روڈ بنا کے جاتے ہیں اور دوسرے دن نالے کھود دیے جاتے ہیں، اسی روڈ کو توڑ پھوڑ کر دیا جاتا ہے، اور 15 دن 2 مہینے تک وہ روڈ اسی صورت میں پڑے رہتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک سیاست ہے چوری کرنے کی. مطلب کام کو لمبا کر دیا جاتا ہے، طویل کر دیا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے اس میں بھی کرپشن کی جائے. اب 2 دن کا کام ہوتا ہے اور اس کو ہم لمبا کر دیتے ہیں 2 مہینوں کے اوپر. تو ظاہری سی بات ہے اس کے اوپر جب مزدور آتا ہے تو وہ بھی اس کی مزدوری لیتا ہے. تو یہ قومی خزانے کو ایک قسم کا سمجھ لیں کہ نقصان ہی ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور جہاں تک چوری کی بات کی جائے، ہمارے ملک میں تو مطلب ہر ادارے کے اندر کالی بھیڑیں اویلیبل ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جن لوگوں نے اس ملک کے ساتھ غداریاں کی ہیں، چوریاں کی ہیں، کرپشن کی ہے، پیدا کی ہے، یہ سب کے سب ایک جٹ ہو کے بھی عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور وہ اپنی سیاست اپنے 5 سال بالکل پورے کریں گے اور انشاءاللہ یہ ملک ترقی ہی کرے گا اور بہت جلد ہی کرے گا. ہماری جو ہے یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک آسانی سے، مطلب کہ آسان لفظوں میں جو ہے
بتایا جا سکے کہ یہ لوگ کس طریقے سے چوری کرتے ہیں. اور بہت سے ایشوز ہیں جن کو مطلب کہ ڈسکس بھی کرنا چاہیے، پھر دیکھتے ہیں کہ ڈسکس نہیں بھی کرنا چاہیے. لیکن بہرحال ہمیں اس وقت یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہمیں عمران خان کا ایک دفعہ ساتھ ضرور دینا چاہیے، اور سب کو دینا ہی چاہیے، کیونکہ ہمیں ان کی بات کو سمجھنا پڑے گا. اب لوگوں کے پاس اتنا ٹائم تو ہے نہیں، وہ تو بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کی بات سن سکیں، سمجھ سکیں. سمجھنے کے لیے جب تک آپ ایک چیز ہمارے سامنے بالکل واضح بھی ہو جائے نا، تب بھی ہم اس سے انکاری ہو جاتے ہیں. چاہے وہ بالکل سچ بھی ہو تب بھی ہم اس سے انکار کرتے ہیں. اور اس کی کیا وجہ ہے، کیوں ہے، یہ تو مطلب اگر اسلامی کی ہسٹری میں بھی دیکھیں گے تب بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا. کوئی اگر حق کی بات بھی کرتا تھا اس دور کے اندر بھی، تب بھی یہی ہوتا تھا کہ اس کی مخالفت کی جاتی تھی. اپوزیشن صرف اور صرف مخالفت کرتی تھی، کوئی ریزن نہیں ہوتا تھا کہ وجہ کیا ہے مخالفت کی. یہ اپنی دھونس، صرف اپنا غصہ کہ ہمیں کیوں نکالا. ان کا سوال ہوتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. تو کیوں نکالا کا جو ایشو ہے وہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آخر ایشو ہے کیا. دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے، اور ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پہ شیئر کیجیے. ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.